ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، سابق وزیر اعظم، سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اور موجودہ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب. ان سے بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اور خاص طور پر معاشی صورتحال پر بھی بات ہوگی. گیلانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج ملاقات ہونے والی ہے وزیر اعظم کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے. ایک اہم ملاقات ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو دوریاں تھوڑی سی پیدا ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کچھ نظر آ رہا ہے، تو وہ ختم ہوں گی اس ملاقات سے، اور اس کے کیا جو ہے اثرات مرتب ہوں گے ملکی صورتحال پر؟ بھٹ شاہ میں گیا تھا تو وہاں میری پریس کانفرنس ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی سوال مجھ سے پوچھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو فائٹ، دس از دا ٹائم ٹو یونائٹ. اور پاکستان میں جو اس وقت گھمبیر حالات ہیں سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ، اس کو ہم نے مل کے حل کرنا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ انسٹیڈ آف بینگ سین ایز وی آر فائٹنگ، جیسے آپ نے سوال کیا، تو اس کا اچھا میسج ہوگا یونٹی کا جو ان کی ملاقات ہے. اور ان کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی ساتھ تھا، اور اس وقت یہ بات تھی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو گلا تھا کہ ہمیں کنسلٹیشن نہیں کی گئی آن بجٹ، تو لہٰذا اس پر وہ ان کا تحفظات تھے. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ اب اس سٹیج پہ اب نیا بجٹ بنانا مشکل ہے، تو اس لیے بہتر ہوگا جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں ریلیٹڈ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو مکمل کیا جائے، اور جو ہمارے کچھ اور ایشوز تھے اسپیس ان پنجاب، اس پہ فردر بات ہوئی تھی. they were all agreed and agreed in writing. اچھا، پنجاب حکومت نے کچھ بجلی کے بلوں پر ریلیف دیا، سندھ حکومت کے کچھ تحفظات سامنے آ گئے، اس پہ بیان بازی کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کیوں پریشان ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیڈرشپ اس وقت جو کمانڈ ہے اٹ از آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو پرائم منسٹرز رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلے، اور ان میں کسی قسم کی کوئی یہ تفتیش کی بات نہیں ہونی چاہیے، فکر کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو انسیکیور نہیں ہونا چاہیے. دیٹس دا رسپانسبلٹی آف دی ہیڈ آف دا ٹیم. اچھا گیلانی صاحب، جنرل فیض حمید کی گرفتاری، اس کے بعد کورٹ مارشل کا معاملہ، ملک کی صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو اس کے بعد؟ دیکھیں، ان کے نیچرلی ملٹری کی اپنی اپنا ایک لاز ہیں، ان کے اپنے ایک طریقہ کار ہے، تو ان کے پاس ایسے کوئی ایویڈنس ہوں گے جن کی وجہ سے وہ اس کو پروو کیا جا رہا ہے. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے جو ہے کچھ معاملات آگے خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن آف جنرل فیض، اور یہ البتہ یہ اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کے قائد کا ہے کہ شاید وہ بن نہ جائے. ہماری طرف سے تو کسی نے کچھ بات نہیں کی. اچھا گیلانی صاحب، پیپلز پارٹی کی بہت ساری خدمات ہیں ملک کے لیے. 1973 کا آئین دیا، 18ویں ترمیم دی، جس کے بعد صوبوں کی خود مختاری جو ہے وہ عمل میں آئی، لیکن عام آدمی پہ اس کے امپیکٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مہنگائی، بےروزگاری، ملک میں سیاسی عدم استحکام، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک طویل جدوجہد ہے. انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، کانسٹیٹیوشن بنانے میں، کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. مگر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس وقت ہوگا جب معاشی حالت کو اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں آ جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ we are going in the right directions. There will be political stability, there will be economic stability, اور پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، اور پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور ایک نیوکلیر پاور ہے.
اور اٹ از ان سیف ہینڈس. اچھا، پیپلز پارٹی کی بڑی خدمات ہیں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا اور اس کو فراموش بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے حمایت کرتی ہے فوجی عدالتوں کے لیے، ماضی میں چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے لیے بھی کرتی ہے، فوجی عدالتوں کے ذریعے جو عام لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی حمایت کر جاتی. کیا مجبوریاں ایسی سامنے آ جاتی ہیں؟ کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، چونکہ پاکستان جو ہے اس وقت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے، اور ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر جو ہے اس پہ دونوں جگہوں پہ فوج انوالوڈ ہے، اور اٹس اے سیکیورٹی اسٹیٹ، اور اس کے لیے بہت سے معروضی حالات کے مطابق، تقاضوں کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس میں کوئی غیر جمہوری کام ہو رہا ہے. اچھا گیلانی صاحب، آخری آپ سے سوال یہ کہ آپ کی کتاب تھی، بڑی پاپولر ہوئی، ایک نئی کتاب آپ لکھنے جا رہے ہیں، تو کیا عنوان ہے کتاب کا اور کیا اس کے اندر خاص چیزیں ہوں گی؟ تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں، میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ جیل میں لکھی جاتی ہیں، تو اب جیل سے باہر آئیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، تو کبھی پھر جائیں گے تو پھر کتاب اور بھی لکھ لیں گے. مگر ایک کتاب جو ہے میں نے لکھ رہا تھا جیل میں ہی، اور وہ تھی میرے پردادا کی، اور ورلڈ وار 1 کے بعد جب انہوں نے باہر میسوپوٹامیہ، ایران، عراق، جارڈن، سعودی عربیہ اور ان کا دورہ کیا، تو اس کے اوپر انہوں نے خیالات لکھے. وہ مکمل ہو گئی ہے. اب میں اس کے جو مسلک کے مختلف مسلک کے جو علماء کرام ہیں ان کو میں دکھا رہا ہوں تاکہ کنٹروورسی میں نہ جائیں. اور اس کتاب کا نام میں نے رکھا ہے سفر ہے شرط. سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں. گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. یوسف رضا گیلانی صاحب کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کے درمیان جو ملاقات ہوگی وہ ایک بہت اہم ملاقات ہے، اور انہوں نے یہی پیغام دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو گیلانی صاحب نے کہ اس وقت جو ملک ہے وہ مختلف نوعیت کے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے. اس وقت یونائٹ ہونے کی جو ہے وہ بات کی جائے، متحد ہونے کی بات کی جائے، نہ کہ اختلافات اس وقت پیدا کیے جائیں.